بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک اور مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان والے ہو، بلاوا قبول کرو اللہ کا اور رسول کا جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کے لیے کہ وہ تمہیں زندگی دیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈال دیتا ہے مرد اور اس کے دل کے درمیان، اور بے شک اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں، کیونکہ دین اور ایمان اس وقت قابل قبول ہے کہ جب مومن مسلمان کے دل میں حضور کا ادب ہو، حضور کا احترام ہو۔ ادب اور احترام کے بغیر دین قبول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ حضور کی بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں، اور میں نے کئی دفعہ آپ کو یہ عرض کیا ہے، حضور کا بلانا در حقیقت اللہ کا بلانا ہے، حضور کا ادب در حقیقت اللہ کا ادب ہے، حضور کی نافرمانی در حقیقت اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور اسی بات کی طرف بھی اس آیت میں اشارہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان والے۔ اب ایمان والے کون ہیں اور یہاں کس کو خطاب ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ کافر جو ہے اللہ کی مخلوق میں، انسانوں میں تو بہت زیادہ ہیں، ویسے اللہ کی مخلوق میں کافر تھوڑے ہیں۔ انسانوں میں سے کچھ کافر ہیں یا جنوں میں سے کچھ کافر ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کوئی فرشتہ کافر ہے؟ جواب دیجئے، نہیں۔ کوئی جانور کافر ہے؟ کوئی پرندہ کافر ہے؟ اللہ کی باقی مخلوق کوئی کافر نہیں ہے، صرف کچھ انسان اور کچھ جن کافر ہیں۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں جو خطاب ہے نا، اے لوگو جو ایمان والے ہو، صرف انسانوں کو نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب کافر جن کافر انسان نکال کے ساری مخلوق کو ہے، کیونکہ حضور کی بارگاہ کا ادب سب کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، کوئی بھی ہو، حضور کی بارگاہ کا ادب ہر کسی کے لیے ضروری ہے، اور ہر کسی نے حضور کی بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ حضور علیہ السلام ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ اکٹھے ہیں۔ حضور وہاں تشریف لے گئے، فرمایا کیوں اکٹھے ہو؟ تو انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ، اس باغ میں ایک اونٹ بند کیا ہوا ہے ہم نے، اور وہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، وہ لوگوں کو کاٹتا ہے، مارتا ہے، تو اس لیے لوگ اکٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا باغ کا دروازہ کھولو۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ اونٹ کہیں آپ کو تکلیف نہ دے دے۔ فرمایا جس طرح تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ اونٹ بھی جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ بھی جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا۔ حضور علیہ السلام کچھ صحابہ کے ہمراہ باغ میں تشریف لے گئے۔ اونٹ نے جب حضور کو دیکھا نا، دور سے دوڑتے ہوئے آنے لگا،
دوڑ کے آنے لگا تو ایک صحابی نے تلوار نکال لی. فرمایا تلوار نہیں نکالو، وہ فریاد لے کے آ رہا ہے، نقصان دینے نہیں آ رہا. وہ دوڑ کے آیا، حضور کے پاؤں مبارک کو چوما اور حضور کو سجدہ کیا. جانور حضور کو سجدہ کیا کرتے تھے، انسانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حضور نے منع کر دیا. فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن جانور حضور کو سجدہ کیا کرتے تھے. اس نے حضور کے پاؤں چومے، حضور کو سجدہ کیا. حضور علیہ السلام بیٹھ گئے، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے. اس اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ رو بھی رہا ہے، منہ ہلا رہا ہے، جیسے کسی عجیب و غریب آواز میں حضور کو اپنی روئیداد سنا رہا ہے، اپنی فریاد سنا رہا ہے. کافی دیر حضور سنتے رہے اور حضور نے پھر عجیب انداز میں، عجیب زبان میں اس کو سمجھایا. اور وہ پہلے جب آیا تھا بڑے غصے میں بھاگتے ہوئے آیا تھا، اب بڑا سکون سے وہ جانے لگا. حضور نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا. فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ یا رسول اللہ میں ہوں. فرمایا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ مجھ پر بوجھ بہت زیادہ ڈالتا ہے، کام بہت زیادہ لیتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا ہے. کام بہت زیادہ لیتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا. اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنے کا سوچ رہا ہے، یا رسول اللہ میری سفارش کریں. حضور نے فرمایا کہ بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو. تو اب دیکھیں وہ اونٹ ہو کے جو ہے حضور کو سجدہ بھی کر رہا ہے، اپنے غم بھی سنا رہا ہے. تو یاد رکھیں کافر جن اور کافر انسان کے علاوہ ساری مخلوق مانتی بھی ہے، جانتی بھی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اس لیے یہاں خطاب سب کو ہے. اب خطاب کیا ہے ذرا غور کریں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، استجیبو، جواب دو، بلاوا قبول کرو، بلاوا قبول کرو، جواب دو. کس کو؟ للہ وللرسول، اللہ کو اور اس کے رسول کو. اللہ اور اس کے رسول کو جواب دیا کرو، بلاوا قبول کیا کرو. کب؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں. جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں فوراً جواب دیا کرو، فوراً بارگاہ میں حاضر ہوا کرو، دیر نہ کیا کرو، تاخیر نہ کیا کرو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں تو فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں فوراً جواب دو. ظاہری طور پر اللہ نے بلایا یا حضور نے بلایا؟ صحابہ کرام کو کون بلاتے تھے؟ حضور بلاتے تھے. اب بھی اگر کسی امتی پہ کرم فرمائیں گے تو کون کرم فرمائیں گے؟ حضور. بلائیں گے کون؟ حضور. جواب کس کو دینا ہے؟ حضور کو. کسی انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کا بلاوا سن لے جب رسول اور نبی نہ ہو؟ رسول اور نبی تو سنتے ہیں، باقی عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں. کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کا بلاوا سن لے اور پھر جواب دے؟ یہ بلاتے کون ہیں؟ حضور. جواب کس کو دینا ہے؟ حضور کو. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں تو ان کو جواب دیا کرو. تو یہاں اشارہ وہی ہو گیا کہ بلاتے حضور ہیں، اور حضور کا بلانا در حقیقت اللہ کا بلانا ہے. حضور کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. حضور کی فرما برداری در حقیقت اللہ کی فرما برداری ہے، کیونکہ حضور اللہ کے رسول ہیں. حضور کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے. تو فرمایا جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو ان کو جواب دیا کرو فوراً، ہر حال میں. اس آیت کے تحت علماء نے لکھا کہ انسان کسی بھی حال میں ہے، حضور بلائیں تو فوراً اس کو جواب دینا چاہیے، فوراً جواب دینا چاہیے. حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. حضور نے ان کو بلایا تو ان کو شاید اس آیت کا علم نہیں تھا، تو حضور نے ان کو بلایا تو انہوں نے سوچا نماز مکمل کر کے پھر جاتا ہوں. انہوں نے جلدی سے نماز مکمل کی، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فرمایا دیر کیوں کر دی؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. میں نے کہا نماز مکمل کر کے پھر آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں. حضور نے فرمایا کیا یہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. آئندہ فوراً جواب دیا کرو، نماز میں ہو پھر بھی جواب دیا کرو. اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. آپ نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے بلایا، انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ نماز کے بعد جواب دیتا ہوں، تو ان کو بھی حضور نے یہی فرمایا. تو یاد رکھیں علماء نے لکھا کہ امتی جس حال میں ہے، چاہے نماز کی حالت میں بھی ہے، حضور بلائیں فوراً جواب دے. حضور جو کام کہیں فوراً کرے.
اور یاد رکھیں اس دوران وہ جو کچھ کرتا رہا اس کی نماز نہیں ٹوٹی، جہاں سے نماز چھوڑ کے گیا تھا وہیں آ کے دوبارہ شروع کرتا ہے۔ آج بھی اگر کسی پہ حضور کرم فرمائیں، ہم میں سے کسی کو بلائیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوں، حضور بلائیں تو چلے جائیں، جو کام حضور فرمائیں وہ کر کے واپس آ جائیں، نماز ٹوٹی نہیں ہے، بلکہ جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے دوبارہ شروع کر دیں۔ کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا نا کہ جب بھی جس حال میں بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں فوراً بلاوا قبول کرو۔ نماز توڑنے کے حوالے سے بات چل پڑی ہے تو میں آپ کی معلومات کے اضافے کے لیے 2-3 باتیں اس بارے میں بھی عرض کر دوں۔ یاد رکھیں حضور جس حال میں بلائیں جانا واجب ہے، چاہے وہ نماز فرض ہے، نفل ہے، سنت ہے، کوئی بھی نماز ہے۔ لیکن اگر والدہ بیٹے کو بلائے، بیٹی کو بلائے اور وہ بیٹا یا بیٹی نفلی نماز پڑھ رہے ہوں، والدہ کے بلانے پہ فرض نماز، سنت نماز توڑ کے جانا جائز نہیں ہے۔ نفل نماز جو ہے، بیٹا یا بیٹی نفل نماز پڑھ رہی ہے، والدہ نے بلایا، والدہ کو پتہ نہیں کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، والدہ نے بلایا تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ نماز کو توڑو، ماں کی بات سنو، پھر آ کے دوبارہ نماز پڑھو۔ اسی طرح آپ میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، چاہے کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی بندہ کنویں میں گر گیا، کوئی چھت سے گر گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کے علاوہ اس کی مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے فوراً نماز توڑو، پہلے انسان کی جان بچاؤ، اس کی مدد کرو، پھر آ کے نماز پڑھو۔ اسی طرح کوئی ایسا موذی جانور جیسے سانپ، بچھو وغیرہ، کوئی ایسا جانور آ گیا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے اور یہ کہیں آپ کو یا کسی اور انسان کو تکلیف نہ دے دے، تو نماز توڑ کے اس موذی جانور کو پہلے مارو یا بھگاؤ، اس کے بعد نماز پڑھو۔ تو یہ نماز توڑنے کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کو عرض کی ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں جو ایمان والے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں۔ اب اللہ اور اس کا رسول بلاتے کیوں ہیں؟ میں آپ کو بلاؤں گا اپنے ذاتی کام کے لیے، آپ مجھے بلائیں گے اپنے ذاتی کام کے لیے، لیکن حضور جب بلائیں فرمایا لما یحییکم، اللہ اور اس کا رسول کا بلانا تمہاری زندگی کا باعث ہے، تمہارے لیے زندگی ہے۔ لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کا بلانا تمہارے لیے زندگی ہے، زندگی ہے۔ مطلب اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرنا، حضور نے جو حکم دیا اس کو پورا کرنا، یہ کیا ہے؟ زندگی ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں جو زندگی گزرے، اصل زندگی یہی ہے، اور اس سے انسان کی زندگی کا جو ہے نا وہ سرور دوبالا ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور کا بلانا، اب دیکھیں نا وہ کسی نے کہا تھا صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، ہماری عیدیں تو سال کے بعد آتی ہیں، صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، صبح حضور کا دیدار کر رہے ہیں، شام کو حضور کا دیدار کر رہے ہیں، حضور سے باتیں کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس جیسا خوش نصیب کون انسان ہو سکتا ہے؟ حضور کی زندگی مبارک میں، ظاہری زندگی میں حضور کے ساتھ رہنا، حضور سے باتیں کرنا، ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے انور کی زیارت کرنا، اس جیسی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اسی لیے تمام امت کے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ امتی عام لوگ جتنی عبادت کر لیں، جتنی نیک ہو جائیں، کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی نیکی ہے جو کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور وہ نیکی کیا ہے؟ حضور کے چہرے کی زیارت کرنا۔ یہ وہ عبادت ہے جو کہ کوئی اور عبادت اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا بلانا تمہارے لیے زندگی کا باعث ہے کہ تمہارا ایمان تازہ ہوگا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، تمہارے درجات میں اضافہ ہوگا۔ تو جب بھی اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ، اور صحابہ کرام کا پھر یہی معمول تھا، صحابہ کرام کا یہی معمول تھا۔ ایک صحابی جو ہے ان کی رات کو شادی ہوئی، وہ اپنی بیوی سے انہوں نے سہاگ رات منائی، ادھر اعلان ہو گیا کہ حضور نے جہاد کے لیے حکم دے دیا ہے، جہاد کے لیے حکم دے دیا ہے۔ اب انہوں نے سوچا غسل کروں گا، تیاری کروں گا تو کوئی لیٹ نہ ہو جائے، وہ اسی حالت میں بغیر غسل کے چل پڑے، کیونکہ حضور نے بلایا تھا، اور حضور جب بھی بلائیں آنا ہے، تو بغیر غسل کیے ہی وہ چل پڑے۔ اور پھر جب جنگ ہوئی اور جنگ ختم ہوئی،
اب باقی صحابہ موجود تھے، وہ نہ شہیدوں میں تھے نہ زندوں میں تھے، ظاہری جو زندگی ہے، نہ زخمیوں میں تھے نہ شہیدوں میں تھے نہ دوسروں میں تھے، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں ابھی وہ کہاں گئے؟ حضور نے فرمایا ان کو نہ ڈھونڈو، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر تک دیکھا تو ان کا جسم مبارک آیا ہوا ہے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے ابھی ان کو غسل دیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ اصل میں بغیر غسل کے آ گئے تھے، تو فرشتے ان کو لے گئے تھے غسل دینے کے لیے، فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے۔ تو یاد رکھیں حضور جس حال میں بلائیں تو انسان مومن کو چاہیے کہ فوراً حاضر ہو، اور یہی صحابہ کرام کا معمول تھا۔ تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا بلانا تمہارے لیے زندگی کا باعث ہے، اور فرمایا بار بار اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو۔ کیوں؟ وَعْلَمُوا، جان لو بے شک اللہ حائل کر دیتا ہے کسی چیز کو مرد اور اس کے دل کے درمیان، یعنی انسان کی حالت بعض اوقات ایک جیسی نہیں رہتی ہے۔ ایک انسان کو ہم دیکھتے ہیں وہ نمازی متقی پرہیزگار، پھر دیکھیں گے تو وہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ ایک آدمی شرابی گلی میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی عزتیں تک رہا ہے، 2 دن بعد کوئی بات ایسی دل میں لگتی ہے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے نمازی ہو جاتا ہے۔ انسان کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ نیکیوں پہ وہ ثابت قدم رہے، ہمیشہ نیک ہی رہے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بار بار حاضری دینی چاہیے۔ یہ جو اذان ہوتی ہے، ہم 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، یہ جو اسلام کا نظام ہے اس لیے ہے کہ 5 وقت باوضو پاک صاف ہو کے آؤ گے، سجدہ ریز ہوتے رہو گے تو ایمان میں برکتیں بڑھتی جائیں گی، ایمان کا نور بڑھتا رہے گا اور ایمان کی جو جلا ہے وہ برقرار رہے گی۔ اس لیے فرمایا کہ جان لو بے شک اللہ کسی چیز کو حائل کر دیتا ہے مرد اور اس کے دل کے درمیان، اور وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ فرمایا یہ جو زندگی ہے یہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ انسان کا انجام کیا ہے؟ بھاگ لے، دوڑ لے، جو نوکری کرنی ہے کر لے، جتنی پاور بنانی ہے بنا لے، جتنی دولت بنانی ہے بنا لے، جتنی بلڈنگیں بنا لی ہے بنا لے، انجام کیا ہے؟ جانا وہی ہے، آخر موت ہے، جو بھی ہو جائے۔ اور موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں پتی ہے یا غریب آدمی ہے۔ جو قبر غریب کو ملنی ہے کروڑ پتی کو بھی وہی ملنی ہے، جو کفن اس کو ملنا ہے اس کو بھی وہی ملنا ہے۔ تو فرمایا اپنی حالت صحیح رکھو، کیوں؟ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ بے شک تم نے آخر لوٹ کے اسی کی بارگاہ میں آنا ہے، اسی کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی ذات کی اور اپنے محبوب کی ذات کی وفاداری عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ نیکیاں کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔